اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 204 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں جتنا بھی ملے، لیکن آخرت میں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں اور جنت الفردوس کا انعام عطا فرما کر اس کا فائدہ ہمیں پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مجلس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 176 سے لے کر آیت نمبر 203 تک 203 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 176 سے انورڈ کہ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کرو اور میری فرما برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت مت کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم یہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے جھٹلا دیا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا اور مہربانی والا۔ اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ اسی طرح ہم گناہ گاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے، وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں
ایمان نہ لائیں گے پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا، اور اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ یہ آیات جو پچھلی مجلس میں ہم نے مکمل کی تھی، اس میں ایک تو جو کچھ رسولوں کے بارے میں تذکرہ، ان کے واقعات کی یاد دہانی کرائی گئی، اس کا سلسلہ جو ہے وہ آیت نمبر 190 تک مکمل ہوا تھا، کہ پچھلے انبیاء، پچھلے رسولوں کے اوپر کس طرح سے انہوں نے توحید کی اور معاشرتی اصلاح کی دعوت دی، کس طرح سے ان قوموں نے ان سب رسولوں کو جھٹلا دیا، کس طرح سے ان کو عذاب کی وارننگ دی گئی، کس طرح سے انہوں نے عذاب کی اس وارننگ کو بھی جسٹ اگنور کر دیا، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اس کے بعد جو آخری آیات ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 191 سے لے کر 203 تک، اس میں قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ قرآن مجید تو رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جو ایماندار فرشتہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، جس کے ذریعے سے پھر آپ اس کو آگے پہنچا دیں، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے دوسروں کو وارننگ جو ہے، جس طرح پچھلے رسولوں نے وارننگز دی ساری قوم کو، اس طرح سے آپ بھی وہ وارننگز جو ہیں وہ پہنچا دیں ان کو۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ تو بالکل واضح اور صاف اور آسان عربی زبان میں ہے، تاکہ تمہیں صحیح طرح سے سمجھ آ جائے، تاکہ تمہارے اوپر کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہم اس زبان کو نہیں جانتے۔ اگر کسی اجمی پر یہ قرآن نازل کرتے یا کسی اجمی زبان میں یہ نازل کرتے تو پھر بھی ان کے پاس کوئی بہانہ ہوتا، لیکن اب تو ان کی اپنی زبان میں، اپنی جانی پہچانی زبان میں ان کو آسان کر کے بتا دیا، پھر بھی یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور یہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ اور عذاب یقیناً جب عذاب آتا ہے تو ہمیں پچھلی قوموں کے معاملات میں پتہ چلا کہ عذاب سے پہلے ساری وارننگز اور ساری جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں، اور عذاب کی وارننگ دے کر پھر ان کو واپس مہلت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب کچھ عذاب کے بارے میں بھی سوچو کہ اگر تمہیں عذاب نے آپ پکڑا تو تم کیا کرو گے۔ لیکن انہوں نے اس عذاب کو بھی جھٹلا دیا، یا عذاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اس عذاب کی وارننگ کو، اور جب عذاب ان کے اوپر آ گیا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تو اسی طرح یہ قوم جو ہے، اس میں یہ قوم مکہ جو ہے، کوئی قریش مکہ یا اس وقت کے مشرکین مکہ جو ہے، یہ اس وقت کے حساب سے ان سے خطاب ہے، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے آج کے جتنا انسان، بنی نوع انسان اس پوری صفحہ ہستی پر موجود ہے یا قیامت تک آنے والا جو ہے، ان سب کے لیے یہ کھلی آیات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر تم اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو کیا تم اس دردناک عذاب کا انتظار کر رہے ہو، اور اگر وہ عذاب آ گیا تو اس قدر اچانک آئے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کب یہ عذاب، کیسے یہ عذاب جو ہے وہ آ گیا۔ اور جب عذاب آ گیا تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ لیکن یہ بھی اللہ کا قانون ہے یا اللہ کی سنت ہے کہ ایک دفعہ جب عذاب آ گیا اس کے بعد پھر اس عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کے بعد مہلت جو ہے وہ نہیں ہے، مہلت کے ختم ہونے کے بعد عذاب جو ہے وہ آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طریقہ رہا ہے جو ہمیشہ تک رہے گا قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو ہماری نصیحت کی جو باتیں جن کو ہمیں قبول کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، وہ ہمیں روشن آیات جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں آگے اگلے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 204 سے آنورڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب عذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کو سب جلدی سے طلب کر رہے ہیں؟ اب وہی جو پچھلا جو کلام ہے وہی سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی چلتا ہے، کہ مشرکین مکہ کا یہ رویہ رہا کہ وہ عذاب جو ہے کہتے کہ عذاب ٹھیک ہے، جو عذاب آنا ہے آ جائے، تو کب آئے گا تمہارا عذاب، کوئی عذاب نہیں ہے، اس طرح سے وہ انکار کرتے اور اس طرح سے وہ باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ آنا ہے عذاب تو آ جائے، ابھی آ جائے؟ افرأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، یا کیا آپ دیکھتے ہیں، یا کیا آپ نے محسوس کیا، ان
इम्मत्तानाहुम सिनीन, کہ اگر ہم فائدہ دیں انہیں برسوں تک. اب یہ عذاب تو ان کے اوپر اللہ کی مشیت سے یا اپنے طے شدہ وقت پر ہی آئے گا جب بھی آئے گا، لیکن کیا آپ یہ دیکھیں، آپ نے یہ دیکھا یا آپ نے یہ نوٹ کیا ہے؟ اب یہ کیا آپ نے یہ نوٹ کیا ہے، یہ یہاں پر بڑا معنی خیز ہے، سوالیہ نشان کے طور پر، کیونکہ اب پچھلی قوموں کے سارے تذکرے جو ہیں وہ کھول کھول کر ذکر کر دیے، ان کو سارا بتا دیا کہ دیکھو پچھلی قوموں نے کیسی اپنی روش رکھی، کیسا اپنا کردار رکھا اس قرآن کو ماننے میں. تو اب وہ سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا سوچیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ امتعناہم سنین، کہ اگر ہم ان کو برسوں تک فائدہ دیں، ان کو جو نعمتیں جو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری، اور اس کے علاوہ ان نعمتوں کو کے ساتھ نصیحت جو ہے وہ بھی ساری عطا کر دی، اور اس نصیحت کے بعد اب ان کو ان نعمتوں سے برسوں کے لیے چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس ایک وقت ہے، لمبی مدت جو ہے تمہیں مہلت جو ہے وہ دے دی، اب تم اس دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اور جو نصیحت کی بات تمہارے تک پہنچ گئی اس کے اوپر بھی غور و فکر کرو. تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ان کو جب برسوں تک مہلت کا لمبا ہو جانا یا مہلت کا طوالت پکڑنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ بھی عارضی فائدہ ہے دنیا کا، متاع دنیا کا عارضی فائدہ ہے، مہلت کا ملنا بھی، کہ اس مہلت کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو بندہ جو ہے نا اصلاح کر لے اپنی. تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم یہ جو دنیا کے عارضی فائدے ہیں چاہے ان کو برسوں تک کے ثم جاءہم، ان برسوں کے بعد پھر جب آ جائے ان کے پاس ما کانوا یوعدون، وہ چیز جس کا وہ وعدہ دیے جاتے، یعنی وہ عذاب جس کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر تم اصلاح نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر یہ عذاب آئے گا، جس کی تمہیں وارننگ دے دی گئی، جس کا انہیں پہلے سے بتا دیا گیا. برسوں کے فائدے کے بعد جب ان کے اوپر جب عذاب آ جائے یا آ جاتا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو نہیں کفایت کرے گا ان سے جو کچھ وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے، یعنی دنیا میں جو فائدہ ان کو پہنچایا، ان کی مہلت کا، ان کی باقی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، باقی جو معاملات میں ان کو آسودگی دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف دنیا کے فائدے لیے، سب سے بڑا فائدہ تمہارے پاس جو مہلت ہے دنیا میں ملی، اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے احکامات جو ہیں اس کی طرف پلٹ آؤ. تو یہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اگر، اور باقی دنیاوی نعمتوں کو برسوں برس یوز کرتے رہے، اب آخر میں جب ان کو عذاب آ جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں ان کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ اور اس کا جواب بھی اسی میں چھپا ہوا ہے کہ نہیں، یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گی اس وقت جب وہ جو وعدہ ان سے کیا گیا، یعنی وہ جو عذاب ہے وہ ان کے اوپر آدم کے. وما اہلکنا، یہ آج بھی ہمارے رویے بہت سارے اس طرح کے ہیں ہمارے اندر بھی، کہ ہم بس ڈیلے کرتے جاتے ہیں، نیکی کے کاموں کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، کوئی بھلائی کے کاموں کو ڈیلے کرتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں بھی، اپنے معاشرتی معاملات میں بھی. اپنے نماز کے بارے میں بہت سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان سے جب بات کریں تو وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ آج شروع کروں گا، کل شروع کروں گا، بس میں ارادہ کر رہا ہوں، بس وہ اسی طرح سے بس ڈیلے کرتے جاتے ہیں میٹرز کو. دیگر بھی بہت سارے معاملات میں، کاروباری معاملات میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں وہ ڈیلے کرتے ہیں، اپنے ذاتی نفس کو قابو کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کہ خدا نہ خواستہ جب یہ مہلت ختم ہو گئی اور اس کے بعد مہلت کے بعد اگر کوئی سزا کا معاملہ شروع ہو گیا تو وہ بہت ہی کٹھن اور بہت ہی کڑا ہوگا، اور پھر اس میں یہ جو دنیاوی جو نعمتیں ہیں جس میں مہلت بھی شامل ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہوگی. وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی میں سے یا کسی بھی بستی کو الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے سب ڈرانے والے. ہم نے اس سے پہلے بھی آج تک جتنی بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہلاک کر دیا، تو ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا اس وقت تک جب تک ان میں ڈرانے والے نہ آ گئے. ذکرہ، اور یاد دہانی ہے، یہ یاد دہانی ہے، جب تک ان میں سے ڈرانے والے نہ آ گئے، یا ڈرانے والے مطلب جب ان کے اوپر پوری حجت جو ہے وہ پوری کی، ان کے اوپر منذرین نذیر جو ہیں
جو ان کو وارننگز دینے والے جو لوگ تھے، رسول تھے، نبی تھے، وہ ان تک جب تک نہیں آگے اور ان کو حق کا پیغام جب تک نہیں پہنچ گیا اور جب تک پھر مہلت نہیں مل گئی، تب تک ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ ذکر، اور یہ یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی، ایک تو یہ یاد دہانی کہ وہ جو رسول آئے ان کے پاس، وہ ان کو یاد دہانی کراتے رہے، ان کو نصیحت کرتے رہے، ان کو ذکر ان کے اوپر کرتے رہے کہ دیکھو تم پلٹ آؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ یا اگر بعد میں دیکھا جائے تو یاد دہانی ہے یہ ہمارے لیے کہ یہ واقعات جو پہلے گزر چکے ہیں، کہ اس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیع نصیحت واضح کر کے، وارننگ ساری دے کر، تنبیہات ساری دے کر پھر ان کے اوپر عذاب آیا، تو یہ ہمارے لیے بھی آج نصیحت ہے یا دہانی ہے، ایک عبرت پکڑنے کا مقام ہے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور نہیں ہیں ہم ظلم کرنے والے، ہم کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتے۔ جو خود اپنی مرضی سے اس نصیحت کو جھٹلا دے، اس وارننگ کے اوپر توجہ نہ دے، تو پھر اس کا اپنی مرضی ہے کہ وہ اگر کسی عذاب میں پھنستا ہے تو ہم ظلم کرنے والے نہیں، ہم نے تو اس کے اوپر ساری نصیحت اور ساری اختیار، سارا کچھ دے دیا۔ اب اگر کوئی خود اپنی ذات کے اوپر اگر کوئی خود ظلم کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ ظلم ہماری طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی واضح ہے، اور اس کو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بہت ساری وارننگ جو ہے وہ دی جاتی ہیں، مطلب دنیاوی اعتبار سے فائر الارم لگے ہوتے ہیں بلڈنگز وغیرہ میں، تو جب فائر کا کسی بھی جگہ پر کوئی اندیشہ ہوتا ہے یا کوئی دھواں اٹھتا ہے یہ وہ، تو وہ فائر الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب فائر الارم بجنے شروع ہو جائیں، اس کے باوجود بھی کوئی اس میں سے نہ نکلے، اپنے آپ کو ایویکویٹ نہ کرے یا دوسروں کو اس میں سے ایویکویٹ نہ کرے یا بلڈنگ کو خالی نہ کرے، تو پھر اس میں کس کا؟ ان کا اپنا قصور ہے۔ اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آپریشن اینڈ مینٹننس جن کے ذمہ داری تھی انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا، انہوں نے تو وارننگ جو ہے وہ لگا دی، اپنے سارے انہوں نے پراپر ارینجمنٹس کر دی اور تمہیں وارننگ بھی مل گئی، اس کے باوجود تم وہاں سے نہیں نکلے، تم نے وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ اس کا اپنا ہی قصور ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم اپنے روزمرہ کے معاملات سے چن سکتے ہیں کہ کس طرح سے وارننگ دی گئی ہیں، اور اس سے جو اگر بہراور نہ ہو، جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے، یا جو اس سے بس مطلب آنکھیں بند کر لے، کبوتر کو بلی، جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر کرتی ہے، تو پھر تو اس کی اپنی ہی یہ ذمہ داری ہے، پھر تو کوئی کسی دوسرے نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے والے، بلکہ خود ہی اگر کوئی اپنے اوپر ظلم کرے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے جو اس کو دے دیا گیا ہے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور نہیں اترے اس کو لے کر شیاطین۔ اب اس کو لے کر شیاطین نہیں اترے، کس کو لے کر؟ اس قرآن کو لے کر۔ اب اس قرآن کے بارے میں ایک تو ہم نے پچھلی آیات میں یہ پچھلے سبق میں ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو وہی رب العالمین جس کا ذکر ہوا بار بار پچھلے سارے رسولوں کے تذکرے میں، وہی رب العالمین جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے اوپر ذکر کرتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی طرف سے ہے، اور روح الامین کے ذریعے سے، ایک ایمانت دار فرشتے کے ذریعے سے اس کو نازل کیا گیا، اور کس پاک دل کے اوپر نازل کیا گیا کہ جس کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی اس طرح کے دوسرے معاملات ہوں گے۔ تو یہ اس طرح سے یہ نازل کرتا ہے یہ قرآن، کس قدر محفوظ کر کے اس کو نازل کر دیا گیا۔ اب اس میں دوسرا ایک جو پہلی بات ان کے اوپر واضح کر دی ہے کہ یہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے اور کس کے ذریعے نازل ہوا اور کس کے دل کے اوپر اترا، ان چیزوں کو سمجھو تم۔ اب آگے قرآن مجید کے بارے میں ایک دو اور ان کے جو اعتراضات تھے، ان کا اعتراضات نہیں، ان کے جو گھڑی ہوئی باتیں تھیں ان کی، جس کا یہاں پر ہمیں اگلی آیات میں ملے گا، جواب ملے گا۔ ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں اکثر خیال کرتے تھے کہ یہ کوئی شیطانی وسوسے ہیں جو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، یا کوئی شیطان ہے جو ان کو آ کر باتیں سکھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کا جو اثر تھا، یا قرآن مجید کی جو آیات تھیں وہ اس قدر مدلل تھیں اور اس قدر وہ بامانی تھیں
کہ اس کا جواب ان کے لیے نہیں تھا، دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ ان کے پاس نہیں تھا. ایگزیکٹلی پچھلی قوموں کی طرح کہ جب ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے تو اس کے بعد وہ ہٹ درمی پر اتر گئے. تو یہاں پر بھی جب دلائل کا مقابلہ دلائل سے نہیں کر سکتے تو پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے جو انہوں نے تراشے. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی شیطان کی طرف سے ہے، یا کوئی شیطان کے وسوسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتے ہیں، جن کو وہ پھر آگے ذکر کر دیتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر بہت سارے معاملات یا بہت ساری باتیں کرتے تھے. تو اس کو یہاں پر کلیریفائی کیا گیا. کچھ حصہ یہاں پر ہے اور کچھ حصہ ایک دو کچھ آیات چھوڑ کر اس کے بعد بھی آئے گا. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شاعروں کے بارے میں یہ ایک تیسرا جو اعتراض جو اس سورہ مبارک یا ان آیات میں ہمیں ملے گا، اس کا بھی جواب دیا. تو یہاں پر شیاطین کے بارے میں تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے ہم نے اس سے پہلے شیاطین کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ شیاطین جو ہے در حقیقت جنوں کی ایک نسل یا جنوں کا ہی ایک گروہ ہے. ابلیس جو ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، وہ جن ہی تھا در حقیقت، جو کہ اپنی عبادت کی وجہ سے یا اپنی قدر و منزلت کی وجہ سے مطلب فرشتوں کی محفل میں وہ اٹھتا بیٹھتا تھا اور وہیں پر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن وہاں پر اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا. تو شیاطین جو ہے وہ جنوں کا ایک گروہ ہے، اور جنوں کے بارے میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری ان کے پاس کوئی کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی جو سہولیات ہیں وہ میسر ہیں. سفر کرنے میں بہت تیز ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک ہوتی ہیں، بلکہ پتہ نہیں کتنی کتنی لمبی عمریں ہیں ان کی. اور اس کے علاوہ وہ صرف زمین کے حصار میں نہیں، زمین کے حصار سے باہر بھی اپنا سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور غیر مرئی ہوتے ہیں. جنوں کو تو آگ کی لپٹ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر مرئی ہوتے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں. تو انہی خصوصیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ، کیونکہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ وہ فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا اس ابلیس کا، تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عالم بالا جو ہے وہاں تک بھی وہ سفر کر سکتے ہیں یا رسائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب وہ عالم بالا کے اس طرح سے دروازے تو بند ہو چکے، لیکن ان کی جو فرشتے جو ہے وہ نور سے تخلیق کیے گئے، اور یہ جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے، اور تو ان کی تخلیق کا مادہ جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت جو ہے مختلف ہے ایک دوسرے سے. تو لہٰذا یہ فرشتوں سے کچھ انفارمیشن جو ہے نا وہ بھی اچک لیتے. اس میں بہت سارے ایسے یہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جن کی صحیح حقیقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا اور جتنا. لیکن روایات سے جو ملتا ہے ہمیں اپنا ایک ہمیں اندازہ لگانے کے لیے یا اپنے ایک سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس سے زیادہ نہ سوچیں کہ وہ بہرحال فرشتوں سے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں پر کوئی بھنک اگر ان کے کان میں پڑ جائے تو وہ بھنک جو ہے اس کو لے جا کر اپنے جو عامل ہوتے ہیں، جو نجومی اور کاہن طرح کے لوگ، جو ستارہ شناس قسم کے اور مستقبل کے حالات جاننے والے، یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ان کے کانوں میں وہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کے اوپر پھر لمبی چوڑی سٹوریز اپنی جو ہیں وہ اس میں شامل کر کے آگے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم اگلی آیات پڑھیں گے. تو بہرحال عالم بالا تک تو ان کی رسائی ختم ہو چکی، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک خاص مطلب پروٹیکشن یا ایک خاص حفاظت جو ہے وہ فرمائی کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ روح الامین کے ذریعے سے براہ راست قلب سلیم جو ہے، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر اترا، بغیر کسی مطلب ویک پوائنٹ کے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی بھی قسم کے سیکیورٹی جو معاملات ہیں اس کو کمپرومائز کیے ہوئے، ان کمپرومائز طریقے سے. تو یہ اس کی کلیریفیکیشن ہے کہ شیطان جو ہے یہ بالکل بھی اس میں بے دخل رہا. گو کہ شیطان جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں بہت سارا کچھ کر سکتا ہے، گو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت یا اس کے ارادے یا اس کی جو مطلب تقدیر ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا.
لیکن یہ قرآن کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کہ اس میں اگر کوئی شک کرے تو اس کو بہت واضح رہ جانا چاہیے. کیا واضح رہ جانا چاہیے؟ کہ اس میں کوئی شیطانی معاملات یا اس میں کوئی ملاوٹ یا کوئی شیطان کا کوئی عمل دخل یا اس طرح کے کوئی معاملات کہ شیطان نے اس میں سے اچک لیا، شیطان نے اس میں پیش کیا، شیطانی وسوسے جو ہے وہ کسی کے دل میں آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئے اور اس طرح سے یہ باتیں گڑ گڑ کر خدا نہ خواستہ، تو اس طرح کے کسی بھی الزام سے یہ مبرہ ہے، اور اس طرح کی کوئی ملاوٹ یا کوئی اس میں عنصر جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس قرآن مجید کے نازل ہونے میں اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترنے میں. وما تنزلت بھی شیاطین، اور نہیں اترے اس کو لے کر شیاطین، اس کو لے کر اترنے والے کوئی شیاطین نہیں تھے، نہ ہی وہ جو لے کر اترے، نہ ہی انہوں نے اس میں سے کچھ اچکا، نہ ہی اس میں سے کچھ انہوں نے لیک آؤٹ کیا، یا نہ ہی ان کو کچھ انفارمیشن ملی جب یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا. وما ينبغي لهم، یہ ان کے لائق ہی نہیں، یہ ان کے لائق ہی نہیں، یہ شیاطین کے لائق ہی نہیں کہ شیاطین جو ہے، شیاطین جنوں کی وہ خاص قسم ہے جو شر اور فساد مچانے والی ہے، جو انسانوں کو گمراہ کرنے والی ہے. یہ شیاطین کی ایک خاصہ ہے. اس کے علاوہ باقی جن جو ہیں ان میں سے نیک جن بھی ہیں، برے جن بھی ہیں، ملے جلے ہیں انسانوں کی طرح، لیکن شیاطین خاص کر وہ گروہ ہے جو صرف اور صرف فساد پہنچانے والا ہے اور گمراہی پھیلانے والا ہے. تو یہ شیاطین جو ہیں وہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کے اوپر یہ کتاب، پاک کتاب وہ لے کر اترتے. یہ تو ایک پاک کتاب ہے جو کہ ایک پاک ہستی کے اوپر اتری، جس میں کوئی عمل دخل نہیں کسی شیاطین کا. وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ ہی ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس قرآن کو اتارنے میں کوئی کام رول پلے کریں یا اس قرآن کو لے کر اتریں. انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے سے یقیناً محروم کر دیے گئے، دور رکھے گئے، کہ ان کو تو معزول کر دیا کہ وہ اس میں سے کچھ اچک بھی لیں. یہ وہی نزول قرآن کی جو سیکیورٹی ہے اس کا معاملہ، کہ عالم بالا تک ان کی جو رسائی ہے اس کو ناممکن کر دیا. اور فرشتے جب لے کر اترتے تو اس کی خاص سیکیورٹی کا اہتمام کیا جاتا، اور اگر شیاطین ان تک اپروچ کرنے کی کوشش کرتے تو ان کو ستاروں کے ذریعے سے ان کو ستاروں کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کر کے اس کو پسے پش ڈال دیا جاتا، ان کو پیچھے کر دیا جاتا. اس طرح سے کچھ آیات جو ہیں قرآن مجید کی اور کچھ حدیث میں وہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح سے حفاظت کی گئی اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترنے کے معاملات میں. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، تو پس آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے نہ آپ پکاریں اللہ کے ساتھ الہن کوئی اور معبود آخر دوسرا. پس آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکاریں، معبود مت پکاریں. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو فرنا آپ ہو جائیں گے عذاب دیے جانے والوں میں سے. اور یہ آیت جو ہے، یہ پچھلی ساری تمہید جو ہے اس کو اگر نظر میں رکھیں تو وہ رب العالمین کا تذکرہ جگہ جگہ پر آیا، تو وہی رب العالمین جو ہے اس کے بابت جس نے یہ سارا کچھ دیا. تو اب اس کی یہ ساری بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے علاوہ اب کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکاریں. یہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب ہے، لیکن یقیناً ان کے بارے میں کسی قسم کا گمان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے لیے بالکل بھی ایک ناممکنات میں سے ہے. لیکن کیونکہ آیات میں ہے تو اس میں ہمیں دو پہلو نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا، بہت ساری اور بھی آیات، کہ نبی اور رسول جو ہے وہ بھی، ان کے اوپر بھی اس طرح سے سخت آیات یا ان کے اوپر بھی اس طرح سے ڈرانے والی آیات کہہ لیں کہ ان کو بھی کوٹ کی گئی کہ دیکھو تم اس طرح سے مت کرنا ورنہ تمہارا انجام بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو پہلو جو زیادہ ہمیں صحیح انداز میں ہمیں سمجھنا چاہیے، جس کو ہمیں زیادہ رغبت کے ساتھ ہمیں سمجھنا، ہمارے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کہ یہ در حقیقت آج ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ آج ہمارے لیے آیات کو لی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا، کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی عذاب دیے جانے والے میں سے ہو جاؤ. جس طرح سے پہلے وارننگ دے دی گئی، آج ہمارے لیے یہ وارننگ جو ہے یہ کھلے الفاظ میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ہم یہاں پر آج پڑھ رہے ہیں اور بار بار پڑھ رہے ہیں، کہ یہ ساری وارننگ جو ہے یہ نہ ہو کہ اس مہلت کو تم ضائع کر دو، اور مہلت ختم ہونے کے بعد تم یہ کہتے رہو کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی. یہ آج ہی جو ہم نے آیت پڑھی کہ کیا ہم کچھ مہلت دیے جائیں گے، تو آپ کوشش کرو کہ ایسے لوگوں میں شامل مت ہو جانا
جو بعد میں مہلت مانگتے پھریں، بلکہ ایسے لوگوں میں تم شامل ہو جن کو مہلت کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور جو تو پھر بے چین ہوں کہ کب ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ وَأَنذِرْ، اور اب ڈرائیں، عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو قریبی، اور آپ اس نصیحت کے ذریعے سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے کو ڈرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ آپ قریبی رشتہ دار اگر دیکھیں تو کسی نبی اور رسول کی امت جو ہے وہ در حقیقت ان کی قریبی رشتہ دار ہی ہوتی ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہاں پر، قریش کا خاندان، یا قریش کے جتنے قبیلے وہاں پر پھیلے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا وسیع قبیلہ تھا۔ اس میں جو ان کے کزنز اور ان کے چچا اور ان کے آگے بھتیجے اور باقی جو آل اولاد تھی، وہ ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ یعنی مکہ کی آبادی کی بڑی تعداد جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قریبی رشتہ دار ہی تھی۔ تو اسی آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کیا اس نصیحت کو اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان تک پہنچانے کے لیے، جیسے کہ روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے جتنے قریبی رشتہ دار تھے ان کو باری باری نام لے کر ان کو طلب کیا، ان کو بلایا، یا ان کے سامنے یہ پیغام رکھا۔ جیسا کہ کچھ احادیث میں ہے کہ اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، میں خدا کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا، البتہ میرے مال میں سے جو تم کچھ لینا چاہو تو مانگ سکتے ہو۔ پھر آپ نے صبح سویرے صفا کی پہاڑی کے اوپر جا کر پھر واپس جو اپنے جو خاندان والے، جو قبیلے والے تھے، ان کو واپس مطلب اونچی آواز میں پکارا کہ اے بنی ہاشم، اے آل مطلب، اسی طرح سے قریش کے جتنے قبیلے ہیں ان کا بائی نیم، ان کو نام لے لا کر ان کو آواز دی، اور جب وہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو وہاں پر انہوں نے حق کی جو نصیحت ہے وہ پیش کی، جس کو انہوں نے سن کر انکار کر دیا۔ اور اس طرح سے وہ انکار کرنے والے سے پہلے دن سب سے پہلے تو ابو لہب جو ہے اسی نے انکار کر دیا، اور اسی کے منظر نامے میں پھر سورہ تبت یدا ابی لہب تب جو ہے وہ نازل بھی ہوئی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اہتمام کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو، یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو کہ ایک بڑی تعداد میں تھے وہاں پر، ان کو مطلب دعوت دی جائے، اور اس کے بعد پھر باقی جو لوگ ہیں ان کو دعوت دینا وہ تو ان کی ذمہ داری میں شامل ہی تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز یا ان کا جو پیغام ہے اس کی شروعات بھی قریبی رشتہ داروں سے ہوئی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ان کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر یقین کیا، اور جو بھی انہوں نے کہا انہوں نے وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ تو اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد باقی جتنے ہیں۔ لہذا یہ ہمیں اشارہ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جو ہیں ان کو اگنور کرنا ہے۔ بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں سارا درس دیتی ہیں، لیکن اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں، جو گاہے بگاہے آپ کی بات سنتے رہتے ہیں، آپ کے زیر اثر رہتے ہیں، آپ کی بات کا ان کے اوپر کچھ اثر ہوتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں بہت سارے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی ہیں، اس میں آپ دوست بھی شامل کر لیں جن کے ساتھ آپ دکھ سکھ جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، تو ان کو تو سب سے پہلے بتانا چاہیے، یا سب سے پہلے ان تک پہنچانا چاہیے یہ نصیحت کا جو درس ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، اور آج یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان تک بھی آواز یہ پہنچائیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اب اس نصیحت کے نتیجے میں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس نصیحت کے مطابق کے بعد آپ جھکا دیں اپنے بازو اس کے لیے جو پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے، یعنی جو ایمان لے آئے، جو مومن ہو جائے، جو مسلمان ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے آپ اپنا بازو جھکا دیں۔ یہ آیات پہلے بھی اس سے پہلے آ چکی ہیں کہ جو آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں ان کو خاص ان کے ساتھ حسن سلوک، خاص محبت کے ساتھ ان کو پیش ہونا، ان کی اپنی نظروں سے دور مت کریں، اس طرح سے معاملات، تو اس طرح سے خاص اہتمام کے ساتھ ان کی طرف آپ اپنے بازو جو ہے وہ جھکا کے رکھیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، تو پھر اگر وہ نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ میں بے تعلق ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور اگر آپ کی کوئی فرمان برداری کرے
مومن ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ بازو اس کے اپنے جھکا کے رکھیں اس کے سامنے، اور اگر کوئی نافرمانی کرے، انکار کر دے، اپنی منمانی کرنے پر اتر آئے، تو پھر اس کو آپ واضح کر دیں کہ میرا کام جو ہے نصیحت پہنچانا وہ میں پہنچا چکا، میری ذمہ داری پوری ہو چکی، اگر اب تم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو راہ راست پر نہیں لاتے، تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بے تعلق ہوں، اب تمہارا معاملہ جو ہے اللہ کے پاس ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور مکمل بھروسہ کیجئے اس رب العالمین پر جو کہ نہایت غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ جی، کون کس کے اوپر مکمل بھروسہ کریں؟ نمبر 1 تو بتا دیا کہ عزیز اور رحیم بھی ہے۔ نمبر 2، اللہ جی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی شروع کی آیات میں جب وہی ان کے پاس اوپر نازل ہوئی تو وہیں سے ان کو حکم دے دیا گیا تھا رات کی عبادت کرنے کا، یا تہجد کا، جسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں ہم۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ذات جو آپ کو دیکھتی ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یہ تقوم جو ہے رات کے وقت، قیام اللیل کے وقت جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت یعنی تنہائی میں جب کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھتا ہے۔ سورہ مزمل کی شروع کی آیات جو ہیں وہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک حساب سے فرض تھا جو قیام اللیل ہے، وہ یا تہجد کی نماز جو ہے، رات کی نماز جو نفلی عبادت ہے، ہمارے لیے نفلی عبادت ہے جو۔ بہرحال وہ ذات جو ہے وہ آپ کو اس وقت بھی دیکھتی ہے جب آپ اکیلے تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ، اور جب آپ پھرتے ہیں یا آپ کا پھرنا ہوتا ہے، فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں، یعنی باجماعت جب نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب جو ہے ہلکے پھلکے انداز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ مومن لوگ جو ہیں، جو تقوی والے اور سجدہ کرنے والے جو لوگ ہیں، جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا یا جب ان کا چلنا پھرنا آپ کا ان کے درمیان ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس ذات کے اوپر مکمل بھروسہ کیجئے۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ ذات جو ہے وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ جو کچھ کوئی نیت کرتا ہے، جو کوئی ارادہ کرتا ہے، جو کوئی خسر پسر کرتا ہے، جو کوئی خفیہ تدبیر کرتا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو خوب اچھی طرح سے، وہی ذات جو ہے وہ سننے والی بھی ہے۔ اور جو کوئی ارادے کے بعد کوئی کام کرے، کوئی اچھا کرے یا برا کرے، یا کوئی کسی کے خلاف کرے یا کوئی مخالفت کرے، یا جو بھی کرے، پریکٹیکلی جو کرے، اس کو خوب جاننے والا بھی ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کے احاطہ علم میں ہے۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں خبر دوں تمہیں کس پر نازل ہوتے ہیں شیاطین؟ اب یہ شیاطین کا دوبارہ یہاں پر، اس سے پہلے جو ایک انٹروڈکٹری کہہ لے کے معاملات جو ہیں وہ ہم نے ذکر کیے کہ شیاطین کے بارے میں، جنوں کا ایک گروہ جو ہے اس کی کیا کردار یا کیا خصلت ہے، اور یہ صرف اور صرف گمراہی پھیرانے والے ہیں۔ تو اسی کی طرف دوبارہ سے اشارہ کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ کس پر نازل ہوتے ہیں شیاطین جو ہیں یہ کس پر نازل ہوتے ہیں، یا کس کو اپنی خبریں بتاتے ہیں، یا کس کو یہ خسر پسر کرتے ہیں، یا کس کو یہ کس کے اوپر یہ اپنا اثر کرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، وہ نازل ہوتے ہیں ہر زبردست جھوٹے اور گناہگار شخص پر۔ وہ جو جھوٹے اور گناہگار خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کے اوپر وہ شیطان جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، بلکہ قرآن مجید کے پڑھنے کے اعتبار سے جو آیت آئی تھی کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم گاہے بغاہے شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے رہیں، کیونکہ وہ ایک پروٹیکشن کٹ ہے۔ جو ایمان والا آدمی ہے، با کردار آدمی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ اس کے دل میں چلتا رہتا ہے، وہ ہر وقت بڑا کیئرفل ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروٹیکشن
پروٹیکشن کٹ مہیا کی گئی اس کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ بچے رہتے ہیں۔ اور جو گناہوں میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں، جو برے کردار کے لوگ ہیں، جھوٹے وہ لوگ ہیں، وہ جو ہے وہ اس کٹ سے محروم ہوتے ہیں۔ تو جو اس کٹ سے محروم ہوتا ہے، اس پروٹیکشن کٹ سے، اسی کے اوپر یہ شیاطین جو ہے یہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسی کے انہی کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور انہی کے دلوں کو وہ قابو میں کر جاتے ہیں۔ تو لہذا جو شیطان سے پروٹیکشن نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کی، جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولنے ہیں، بدکاری میں جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے کردار کے عمل جو ہیں، ان کے اوپر در حقیقت شیطان جو ہے وہ اپنے ڈورے ڈالتا ہے، اور ان کے اوپر وہ قبضہ جما کر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ کن لوگوں پر شیطان جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ یلقون السمع، وہ سب لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی باتیں، وہ شیطان جو ہیں وہ سنی ہوئی باتیں جو ہیں وہ لا ڈالتے ہیں، وہ اکثرہم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یعنی سنی سنائی باتیں کچھ انکمپلیٹ قسم کی، کچھ تھوڑی بہت کسی سے اچک لی، مطلب ظاہری اعتبار سے اگر یہ دیکھیں تو مطلب جنوں کے ذریعے سے یہ جتنے عمل نجومی اور کاہن اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، وہ سارے کا سارے جنوں کے ذریعے سے اپنے اعمال جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور جنوں کے معاملے میں پھر کیونکہ ان کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری کریکٹرسٹکس ہیں ان کے، تو کچھ انفارمیشن بھی لے کر آتے ہیں، کچھ حالات و واقعات جو ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہوتے ہیں، کچھ لمبی عمر ہونے کی وجہ سے وہ مختلف لوگوں کے حالات جو گزر چکے ان کو بھی جانتے ہیں، اس کو وہ ان کی کانا پھوسی کرتے ہیں آ کے ان کاہن لوگوں کے، یا فرشتوں سے کوئی بات اگر کہیں سے کوئی اچک لی تو اس میں پھر مرچ مسالہ لگا کر ان کاہنوں کو بتا دیا، اور وہ کاہن جو ہیں وہی کاہن جو جھوٹے اور گناہگار قسم کے لوگ ہیں، وہ پھر اپنی مرضی سے آگے پھر مرچ مسالے لگا کر اپنے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے پھر اور بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ شیطان جو ہے یہ ان بد کردار لوگوں کے اوپر اپنی جو باتیں ہیں یا اپنی جو سنی سنائی باتیں ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں، اور اکثر ان میں سے جھوٹی ہوتی ہیں، جس کو پھر وہ آگے مزید اس میں اضافہ کر کے غلو کر کے اس میں پھر مزید آگے پھر اس کو بہکاتے ہیں، اور مزید جو فساد جو ہے اس میں وہ پیش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کاہنوں اور اس طرح کے جو ستارہ سناش ہے، ہاتھ دے کر ہے، وہ مستقبل کے حالات جاننے والے ہیں، نجومی ٹائپ جو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کہ ان کے وہ جنات کے ذریعے ہی اپنے عملیات جو ہیں وہ کرتے ہیں، جو بھی ان کے ہوتے ہیں خرافات وغیرہ۔ وشعراء، اور شاعر لوگ، اب یہ شاعر لوگ، یہ شعراء جو ہے یہیں سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ الشعراء ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ شاعری کرتے ہیں، کسی شاعر سے انہوں نے کلام سیکھ لیا ہوا، یا کوئی یہودی ان کے پاس قیدی ہے جو پڑھا لکھا ہے، وہ کچھ ان کو بتاتا رہتا ہے، اور اسی سے انہوں نے شاعری یا جنوں وغیرہ سے وہ کچھ کلام اس طرح سے مطلب ان کو آتا ہے یا سمجھ لیا ہے، جس کو وہ پھر اپنے انداز میں آگے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اب اشارہ ہے کہ یہ جو شاعری سمجھتے ہیں یہ قرآن کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ شاعر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اب یہاں پر وضاحت ہے۔ اور شاعروں کا رویہ کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں یقیناً ہے کہ شاعر جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ شاعروں کی وہ کیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہم وزن آواز میں مصرے اور شعر وغیرہ بنانے اور ان کو پیش کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کو واہ واہ ملے، جس کی وجہ سے ان کے شعر جو ہیں وہ زیادہ پذیرائی حاضر ہوں، لوگ زیادہ داد دیں ان کو، لوگوں میں ان کی زیادہ نام پیدا ہو۔ اکثر جو ہے وہ یہی کچھ ہے۔ مشاعرہ آپ دیکھ لیں تو مشاعرے میں آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ ہر شاعر جو ہے وہ اس انداز سے ایک تو گھڑا ہوا تھا شعر اس نے، اور دوسرا اس کا پیش کرنے کا انداز اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بس حاضرین جو ہیں اس کی وہ داد وصول کرنا چاہتا ہے۔ یہی سب سے بڑی اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ کسی بھی مشاعرے کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر یہ جھلک جو ہے وہ کھلے عام نظر آتی ہے۔ اور شعر و شاعری اور قصہ گوئی جو ہے یہ تو بہت ہی اہم صنعت دی اس وقت مشرکین مکہ کے دور میں۔ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ایک دفعہ کہ قصہ خوانی وغیرہ کے باقاعدہ مجلسیں جو ہیں وہ منعقد ہوتی تھی، اور اس میں وہ بڑی بڑی پیمنٹ جو ہیں وہ کی جاتی تھی۔ دور دراز سے قصہ خوان قسم کے لوگ جو ہیں وہ آتے تھے، اور وہاں پر اپنے قصے اور کہانیاں جو ہیں وہ پیش کرتے تھے۔ اس میں سچ جو ہے وہ بہت ہی نومینل تھا اور جھوٹ سے بری ہوئی ہوتی تھی۔ اسی طرح جو شعر و شاعری جو ہے ان کو بھی ایک خاصا بڑا ایک
کہہ لے کہ اثر انداز تھا یہ اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے ان کے معاشرے پر. تو شاعر لوگوں کے بارے میں بھی یہاں پر کچھ کلیریفیکیشن جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی. تو اس کی طرف اب دیکھتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ اور شاعر لوگ یتبعُہم الغاؤون وہ پیروی کرتا ہے ان کی گمراہ لوگ. اور شاعر لوگوں کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو حق اور نصیحت کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جو کسی بات کو کی گہرائی میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جو ظاہری اعتبار سے اگر کوئی فائدے کی چیز ہے یا ظاہری اعتبار سے کوئی خوبصورت لگتی ہے کوئی چیز، تو بس اسی کو وہ واہ واہ کرتے ہیں، اسی کی داد دیتے ہیں، اسی کے اوپر وہ اپنا دل دے بیٹھتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو شاعروں کی پیروی کرتے ہیں، یا شاعروں کے اوپر، شاعروں کی شاعری کے اوپر جو یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا شاعروں کی شاعری کو جو ہے جس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، وہ لوگ تو در حقیقت گمراہ ہوتے ہیں. الم ترى انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ، یعنی وہ یہ شاعر جو ہیں، فی کل واد یہیمون، کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں. یعنی مطلب ان کا کوئی مطلب پہلو جو ایک نہیں ہوتا، کسی ایک سمت میں نہیں بیٹھتے، کہیں سے مصرع یہ لیے، کہیں سے وہ لیا، مشرق اور مغرب کو آپس میں ملا کر بس ہم وزن قسم کے جو قول ہے اسی کو بس وہ مطلب تشکیل دینے میں لگے رہتے ہیں، کہ کسی طرح سے ان کا مصرع جو شعری مجموعہ یا ان کی نظم یا اس کی غزل یا ان کی جو بھی شعر وغیرہ کہہ رہے ہیں، کسی طرح سے ان میں وزن پیدا ہو جائے، اور اس میں اوپر نیچے کی باتیں، ادھر ادھر کے بے ہنگم قسم کے جو کنسپٹس ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور کہیں کا کہیں ہوتا ہے جن کا آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں ہوتا، تو ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں. یعنی ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ ہانکتے پھرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی مطلب مقصد کے. وَإِنَّهُمْ بغیر کسی مقصد، یہاں پر مادی مقصد ہے، یا بغیر کسی مقصد، کسی اصلاحی مقصد کے لیے، کسی تعمیری مقصد کے لیے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ بے ہنگم کی قسم کی باتیں جو ہیں وہ دھونس رہے ہوتے ہیں اس میں. وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور بے شک وہ سب کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. یہ سب سے بڑا جو رویہ ان کا شاعروں کا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یعنی شعری مجموعے میں جو چیزیں بھری پڑی ہیں، آسمان سے چاند ستارے توڑ کر لانے کی بات، اور تمہارا چہرہ جو وہ چاند کی مانا جو یہ وہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں، اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قابل عمل ہی نہیں ہوتی، جن کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہی ہوتا ہے، اور وہ خود ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے. بس وہ گڑی گڑائی باتیں ہیں جو دوسروں کو سنانے کے لیے، جن کو پریکٹیکل کچھ اہمیت نہیں. وہ اس میں سے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ کر سکتے ہی نہیں اکثر جو ہے. یعنی جن کا قول جو ہے وہ قابل عمل ہی نہیں ہوتا، یا ان کی قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اب شعروں میں بھی کچھ استثناء ہے. اب شاعر جو ہے وہ تو یہ یہاں پر واضح ہو گیا کہ گمراہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ شاعر لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. یعنی وہ شاعر جو بے سود طرح کی باتیں کرتے ہیں، بے ہنگم کی طرح کی باتیں کرتے ہیں، زمین آسمان کے کلابے مارتے پھرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے جو اپنے آپ کو بس واہ واہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ تو بالکل ہی قول و فعل سے عاری ہوتے ہیں. لیکن استثناء ہے کچھ. کیا ہے استثناء؟ الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ انہوں نے یاد کیا اللہ کو کثرت سے. وہ لوگ جو اللہ کو پر ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دل میں کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کی شاعری جو ہے وہ استثناء ملتا ہے ان کو. اب کیوں استثناء ملتا ہے؟ آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اہل خیر کا تذکرہ ہم نے حدیث کے مجالس میں بھی کیا کہ اہل خیر تو وہ لوگ ہیں جو خیر کو قبول کرتے ہیں، خیر جو ہے بھلائی کو قبول کرتے ہیں، نہ صرف خود اپنے آپ پر لاپت کرتے ہیں بلکہ وہ ریفلیکشن بھی ان کی وہی بھلائی ہوتی ہے. وہ خود جو ہے وہ تو اچھی باتیں پک کر ان پر کر کے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اچھی باتیں سکھائیں، دوسرے بھی اس اچھی بات کی طرف آ جائیں، دوسروں کو
کو بھی اس کی طرف راغب ہو جائے. تو یعنی ان کا جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے اور اللہ کی یاد کو اپنے دل میں ہر وقت تر و تازہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان میں تو ان سے تو گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بے سروپا باتیں کریں، لا حاصل قسم کی باتیں کریں، بے مقصد قسم کی باتیں کریں، دوسروں کو بس وقت ضائع کرنے والی باتیں کریں، یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ ان سے مبرہ ہوتے ہیں، وہ ان سے بالکل خالی ہوتے ہیں. ان کا ہر لفظ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تو صحیح معنوں میں جو ایسے لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح اور اللہ کے دل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کثرت سے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو استثناء حاصل ہے. بہت سارے شاعر جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو جو اس استثناء میں آ جاتے ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اگرچہ ان کی شاعری میں کچھ دوسرے تیسرے معاملات بھی ہیں، لیکن ان کی شاعری میں مطلب آج بھی لوگ علماء جو ہیں ان کے شعروں کو کوٹ کرتے ہیں اپنے خطبات میں اور اپنی تقریروں میں، اور اپنے ایون کے جمعہ کے خطبات جو ہیں اس میں بھی. تو اس کے علاوہ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود کہا کہ وہ شعر جو ہیں، شعروں کے ذریعے سے یہ جو مشرکین جو مختلف طرح کے مطلب دشمنی سے بھرے اور مخالفت سے بھرے جو شعر و شاعری کرتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے، بلکہ حضرت حسان بن ثابت کو تو دربار نبوی کا شاعر بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے خود ان سے کہا کہ یہ جو مشرکین جو ہے یہ جو شعر کہتے ہیں ان کو ان کی شاعری کا جواب دو. تو حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ اپنے شعروں کے ذریعے سے ان کو جواب دیا کرتے تھے ان کے شعروں کا. تو یقیناً وہ ایک جلیل القدر صحابی جو ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی یاد سے وہ بھرے پڑے تھے، جب ان کے شعر جو ہیں ان کے منہ سے نکلے یا ان کی زبان سے نکلیں گے تو یقیناً ان میں بھی نصیحت ہوگی. اور جو مطلب وہ نصیحت سے بھرے شعر جو ہیں وہ پھر انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یا ان کی نصیحت کے اوپر انہوں نے سنائے تو یقیناً وہ ایک بڑا اثر رکھتے ہیں. تو اسی کا آگے ذکر آیا. پہلے تو استثناء ہے کس قسم کے لوگوں کو، شاعر کہ وہ اس طرح کے پاک باز لوگ ہوں. ون تصروا من بعدها ما ظلموا، اور ان سب نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے. یعنی جو ظلم کیا گیا، کیا ظلم؟ کہ وہی جس کا ابھی اشارہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا اس طرح کی باتیں، ان کی مخالفت میں وہ کچھ شعر جو ہے وہ کہتے تھے. تو شعر کا جواب صحیح پرسن انداز میں اس کا جواب جو ہے وہ شعر صحیح ملے تو صحیح ان کے یعنی ان کی اپروچ یا ان کی ذہنیت سمجھ آتی ہے کہ وہ شعری مجموعے جو ہے ان کے اوپر زیادہ وہ کان دھرتے ہیں. تو ان کا جواب بھی جب اسی انداز سے ان کو واپس پلٹ کر دیا جائے تو یقیناً بہت ہی پر اثر وار کہ وہ تیر سے بھی زیادہ اس میں طاقت ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے ان شعری مجموعوں کا یا شعروں کا جواب جو ہے وہ دیا کرتے تھے کچھ صحابی، جس میں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک جو ہے ان کا نام ہمیں ملتا ہے. تو اس طرح سے جو ظلم کیے گئے، ظلم کا جواب جو ہے وہ دیتے تھے. یعنی اس طرح کی شاعری جو کرتے تھے مشرک، ان کا جواب جو ہے وہ ان کو ملتا تھا. آج بھی بڑی باکردار شاعری جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں شعر جو ہیں ان کے شعر سنیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نصیحت ملتی ہے، کچھ نہ کچھ پیغام ملتا ہے، کوئی تعمیری مقصد جو ہے وہ اس شاعری سے نظر آتا ہے. اور یہ ایسے لوگوں کے اوپر بڑا اثر بھی کرتی ہے شاعری جو ہے. وَسَيَعْلَمُ، اور عنقریب وہ جان لیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن سب نے ظلم کیا. اور یہی جو مشرکین مکہ جو ظلم کرتے ہوئے شاعری کے ذریعے سے یا دوسرے طریقوں سے مخالفت کرتے تھے یا مختلف طرح سے جنہوں نے ظلم کیا، تو عنقریب ایسے ظالم جو ہے وہ جان جائیں گے اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کون سی لوٹنے کی جگہ ہے وہ سب لوٹ کر جائیں گے. کہ کون سی وہ لوٹنے کی جگہ ہے جہاں پر وہ سب لوٹ کر جائیں گے. یعنی عنقریب وہ اس جہنم کو یا اس قیامت کی جو عذاب ہے اس کو وہ دیکھ لیں گے وہ ظالم لوگ جو ہیں، کہ اس ظلم کے بدلے میں ان ظالموں کی جو اصل جگہ ہے جس کے اوپر ان کو لوٹ کے جانا ہے وہ کون سی ہے، وہ عنقریب اس کو دیکھ لیں گے یا جان لیں گے یا عنقریب وہ اس کو پا لیں گے. جی الحمدللہ یہاں پر ہماری یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی مکمل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ رکوع بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اس
سورہ مبارکہ میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو آج ہمارے لیے نصیحت کے طور پر ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نصیحتوں کو ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے لیے بھی دعا کیا کریں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے, اس کا اجر عطا فرمائے, ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے بھلائیاں اور کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. رمضان کے مطابق رمضان کے متعلقہ بھی اگر کوئی کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے یا کبھی بھی آپ پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں اس میں, بلکہ رمضان کے موضوع پہ ہمیں یاد دہانی کرنی ہے یہ پورا مہینہ کہ کس طرح سے ہم نے رمضان کو گزارنا ہے, اس کی پوری پلاننگ ہم نے کرنی ہے. تو اس کے بارے میں بھی پچھلی دفعہ تو ایکچولی کچھ ٹاپک جو ہیں وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر لیے تھے, لیکن اس طرح اوپن ہے ہم جب بھی تو آپ کے پاس کوئی موضوع ہو رمضان کی تیاری کے حوالے سے تو وہ بھی آپ ضرور اس میں شامل کیا کریں. اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی ہلکی سی کہ میڈیکلی یا کچھ اس طرح کے مجبور جو لوگ ہیں جو پھر بعد میں ترستے رہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس قابل ہوتے کہ ہم روزہ رکھتے, اور بعد میں وہ فدیہ وغیرہ دے کر روزے جو ہیں اپنے اس کا اجر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے ایک بہت ہی سنہری موقع ہے کہ یہ اس مہینے کے درمیان میں وہ تھوڑی کوشش کر لیں. اس کوشش کے ذریعے سے اپنا اجر جو ہے وہ ان ایڈوانس لکھا کر رکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ رمضان میں وہ اس قابل ہوں کہ وہ خود روزے رکھ کر اس کی جو پورے کا پورا اجر ہے وہ حاصل کریں. ادروائز ان کا ایک اضافی اجر جو ہے وہ ان کو ملے گا. اور دوسرا جو آج کے مناسبت سے ہم مختصر الفاظ میں بات کرتے ہیں, میرے لگتا ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے, کہ یہ شعبان کا مہینہ ہمیں روحانی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیاری کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. کہ ہم ذہنی طور پر دیکھیں, جیسے ہم ذکر کیا, بہت سارے لوگ آپس میں ذکر کرتے ہیں تو ذہنی طور پر ایک دوسرے کو یاد دہانی کر کے کہ دیکھو اب یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بس آ پہنچا ہے, کہ ایک ذہنی طور پر بھی بندہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے کہ ہم کہاں اب رمضان کا مہینہ جو وہ آ رہا ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے. اور جسمانی طور پر بھی ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کے لیے رمضان کے روزے روایات میں ملتا ہے کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعبان میں رکھتے تھے. اور کچھ آخری 2 دن 29واں روزہ 29 شعبان جو ہے اس کو چھوڑ کر باقی تقریباً پورا مہینہ جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے علاوہ شعبان میں وہ روزوں کی کثرت جو ہے وہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے. تو لہٰذا جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو اور ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے روزوں کی کثرت, اس میں اگر کوئی نہیں بھی, کچھ لوگ تو روزہ رکھتے ہیں یا میں عید کے یا سوموار کے جمعرات کے جو سنت روزے ہیں وہ رس رکھتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اور جو نہیں رکھتے تھے مجھ جیسے لوگ, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے روزے جو ہیں سنت کے روزے وہ اس میں کریں, اور اس کے علاوہ کوئی اضافی روزے رکھنا اگر وہ ممکن ہے ان کے لیے تو وہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں اس طرح سے. کیونکہ روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا رمضان کی تیاری کے سلسلے میں شعبان میں, وہ سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ہر وقت روزے کی حالت میں ہونا, اور سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ وہ شعبان میں رکھتے تھے. تو لہٰذا ہمیں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بات کر کے, کچھ مجلس بنا کر یا دوسری محفلوں میں شامل ہو کر یا دوسروں کو پیغام پہنچا کر, تھوڑا سا آپ اسٹڈی کر کے رمضان کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ دوسروں سے بات کریں, نصیحت کریں, ایک دوسرے کو یاد کرائیں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر. بس کچھ روزے جو ہیں وہ رکھنے کی پریکٹس کر لیں تاکہ جب رمضان میں داخل ہوں تو ان روزوں کی ایک عادت یا ان کی جو ایک تیاری ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارے اندر موجود ہو. اس کے ساتھ کافی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ آج وقت جو ہے وہ تھوڑا سا اضافی بھی ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہو یا کسی بھی موضوع پر آپ بھی ضرور بات چیت کیا کریں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق دے اور ہمارے دل کو کھول دے, اللہ تعالی ہماری زبان کو بھی کھول دے کہ ہم ایسی باتوں میں شامل ہوں اور دوسروں کے لیے بھی, جیسے کہ ہم ڈیلی یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی, رب اشرح لی صدری
ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہمارے سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی گرہ کو کھولیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو آسان کرے اور ہمارے سینوں کو اور ہمارے زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ ہم دوسروں کو یہ پیغام جو ہے یہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اس اس مقصد میں شامل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. جو بھی ہماری نیتیں ہیں صاف، اچھی اور خاص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مطابق ہمیں ان کا اجر بھی دے، اور اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات میں، ہمارے بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص مدد فراہم کرے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جتنے بزرگ ہیں اور جتنے بہن بھائی پریشان ہیں جاب کی وجہ سے یا صحت کی وجہ سے یا بچوں کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.